بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، میں سید فیض الرسول، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات، ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کے مضمون میں 3 عنوانات پڑھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہونے کے حوالے سے ہیں۔ ان عنوانات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیموں پر رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں پر رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر رحمت کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے یتیم کا معنی و مفہوم۔ یتیموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ یتیم کا معنی و مفہوم ہے، یتیم ایسے چھوٹے اور کم عمر بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہوں، جس کے والد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہوں۔ ایسے چھوٹے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بالغ اور زیادہ عمر والے لوگ یتیم نہیں کہلائیں گے۔ یتیم کے زمرے میں صرف وہی بچے آئیں گے جو نابالغ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو بھی یتیمی کی حالت میں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والد کی رحمت اور شفقت سے محرومی کا اچھی طرح احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ خود بھی حسن سلوک سے پیش آیا کرتے اور اپنی امت کو بھی یتیموں کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے کی تلقین فرماتے۔ یتیموں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کوئی یتیموں کا سہارا نہ بنتا تھا، بلکہ لوگ یتیموں کے باپوں کی چھوڑی ہوئی جمع پونجی پر قبضہ کر لیتے، اور اگر کوئی یتیم کی پرورش کرتا بھی تو اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا پی جاتا اور پھر اس یتیم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کا سہارا بننے کی تلقین بھی فرمائی اور یتیم کی پرورش کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے کیا اجر فرمایا، کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا، شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنتی ہیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ وہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ دونوں انگلیوں کو ساتھ ملانے اور ملا کر اشارہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، من مسح رأس الیتیم کتب اللہ لہ بکل شعرۃ من رأسہ حسنہ۔ جس کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے ہر بال، جو بال اس بندے کے ہاتھ کے نیچے آیا، اس ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا۔ یتیموں کے حوالے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور کہا اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ میں نے ان کے بچوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کو سینے سے لگا کر رو دیے۔ میں نے کہا آپ کو شاید جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آج شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم یتیم بچوں کو گلے لگائیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں اور ان کا سہارا بن کر ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ درج بالا احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ کس قدر پیار اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ آج کا ہمارا دوسرا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں پر رحمت کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے لیے کس طرح رحمت بنے، آپ نے غلاموں پر کس طرح رحمت فرمائی۔ اسلام سے قبل غلاموں کے ساتھ انتہائی برا اور ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ غلام معاشرے کا پسماندہ ترین طبقہ تھا جو اپنے مالکوں کے رحم و کرم پر زندگی گزارا کرتا۔ ان کے مالکوں کو اختیار تھا کہ وہ انہیں جان تک سے مار دیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہوتا۔ غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لیا جاتا اور بدلے میں بہت تھوڑا کھانا ملتا، جبکہ رہائش اور لباس تو برائے نام ہوا کرتا۔ مختصراً یہ کہ انسانی معاشرے میں ایک جیتے جاگتے انسان کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کا تعین فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کا تعین فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس اللہ جس کے بھائی یعنی غلام کو اس کے ماتحت کر دے تو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے وہ اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، اور اپنے اس غلام کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لے۔ اگر کوئی ایسا کام ہو جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو تو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ اسلام کا بھی یہی مزاج ہے کہ غلامی کو ختم کیا جائے، اسی لیے اسلام نے کچھ گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ غلطیاں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کچھ فرائض اس طرح کے رہ جاتے ہیں جس کا کفارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے سے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے یعنی احسان کرتے ہوئے غلام کو آزاد کرنے والے شخص کے لیے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائی ہے۔ جو بندہ کسی غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ غلامی ختم ہوتی چلے گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من اعتق رقبۃ اعتق اللہ بکل عضو منها عضوا من اعضائہ من النار۔ اس کا ترجمہ ہے، جس نے کسی غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں، یعنی اس کے ہر حصے کے بدلے میں، جسم کے حصے کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو، ہر جسم کے حصے کو آزاد فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے غلام کو مارتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے ابو مسعود، جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اختیار اللہ کی ذات کو تم پر حاصل ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ غلاموں کے حوالے سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی ایک مشعل راہ کی حیثیت سے ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ یہ حضرت زید آپ کو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تحفے کے طور پہ پیش کیا تھا۔ نکاح کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ کسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ان کے والدین کو مل گئی تو وہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ساتھ حضرت زید کا چچا بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت زید کو واپسی کا مطالبہ کیا یا واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اختیار دے دیا کہ اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو نہ صرف آزاد فرما دیا بلکہ انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا، اور پھر ان کی شادی بھی خود اپنی پھوپھی زاد، اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک غلاموں کی فکر میں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے لیے اس قدر شفقت اور رحم فرمایا کرتے تھے، آپ کے دل میں ان کا احساس اس قدر تھا کہ اپنے آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلاموں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، لوگوں نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج کا ہمارا تیسرا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر رحمت کے حوالے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ نہایت پیار، محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام بلاتے، سلام کہا کرتے اور پیار فرمایا کرتے۔ جب کبھی بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے جاتے تو انہیں اٹھا لیتے اور کبھی کبھار اپنی گود میں بھی بٹھا لیتے، یہاں تک کہ بعض اوقات بچے آپ کی گود میں پیشاب بھی کر دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کبھی بھی اس بات کا برا نہ مناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ دل لگی بھی فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی جس کی کنیت ابو عمیر تھی، اس کے پاس ایک پرندہ تھا جس سے کھیلا کرتا۔ ایک دن وہ پرندہ مر گیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ابو عمیر کو افسردہ دیکھ کر پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کا پرندہ مر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النعیر، اے ابو عمیر تیرے پرندے نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ پیار کرنے کا ایک انداز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں پر شفقت اور پیار محبت نہ کرنے والے کو وعید سنائی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے قرار نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی تلقین فرمائی اور وعید فرمائی ہے۔ ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکد کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نظر ڈالیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے لیے سراپا رحمت نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے لگتے، رکوع کرنے لگتے اور سجدہ کرنے لگتے تو اسے نیچے اتار دیتے، اور جب سجدے سے کھڑے ہو جاتے تو انہیں دوبارہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بھی کبھی بوسہ نہیں دیا یعنی پیار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے بچے تھے، وہ آگے، اور ان دونوں کی قمیصیں لمبی ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں اٹک رہی تھی، جس وجہ سے وہ لڑکھڑا جاتے تھے یعنی گرنے لگتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا، منبر سے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور پھر اپنی گود میں لے کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں، جس طرح ایک باغ کی خوبصورتی رنگ برنگے پھولوں سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات کو، اس دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے اور بچوں کو اس باغ کے پھولوں سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح باغ کی خوبصورتی رنگ برنگے پھولوں سے ہے، اسی طرح اس دنیا کی رونق اور دنیا کی خوبصورتی ان چھوٹے بچوں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر ہم غور کریں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت نظر آتی ہے، خواہ وہ یتیم ہوں، خواہ وہ غلام ہوں، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ عورتیں ہوں، خواہ وہ مرد ہوں، خواہ آپ کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، آپ کی رحمت ہر کسی کے لیے تھی۔
اور ہو بھی کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رحیم اور کریم شخص اور ہستی کائنات میں نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ پیار، محبت، شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔